السلام علیکم۔ ناول میں بنوں تیری تقدیر پیا، رائٹر رافیہ شیخ۔ ایپیسوڈ 12۔ حمزہ اب انادل کی ہر اس بات سے آگاہ ہو چکا تھا جو اسے نہیں معلوم تھی، اور جب سے یہ آگاہی ملی تھی اس کا دل انادل کو سوچ کر ہی بے چینی سے بھرنے لگتا تھا۔ سب گھر والے پریشان تھے، انادل کچھ زیادہ ہی سونے لگی تھی۔ کینٹین بوائے نے اسے جوس وغیرہ میں ملا کر پینے کے لیے سفید پاؤڈر دیا تھا۔ انادل نے ضد کی کہ اسے جوس چاہیے۔ کینٹین بوائے نے کہا کہ وہی سکون اس پاؤڈر میں ہے، اس کی جب بھی طلب ہو کسی چیز میں ملا کر کھا پی لینا۔ اور انادل اب کچھ زیادہ ہی ڈرگس کا استعمال کرنے لگی تھی، اس لیے اس پر غنودگی طاری رہتی تھی۔ حمزہ کے گھر 2 دن شرم سے نہیں گئی تھی اور حمزہ کے کال کر کے پوچھنے پر کئی بہانے بناتی چلی جاتی۔ اس لیے حمزہ آج خود ہی اس کے سامنے موجود تھا۔ انادل اپنے روم میں موجود بیڈ پر پاؤں لٹکائے بیٹھی تھی، اور جب حمزہ نوک کر کے کمرے میں داخل ہوا، اس کے آنے پر وہ حیرت سے چونکتی جھٹکے سے کھڑی ہو گئی۔ وہ پورے حق سے چلتا عین سامنے صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ انادل منہ کھولے اسے دیکھتی اپنا رف بکھرا حلیہ تک فراموش کر چکی تھی۔ جو مسائل ہیں انہیں ایک لسٹ میں لکھ کر مجھے دے دو تاکہ سارے مسئلے ایک بار ہی حل کر کے تمہیں پڑھائی پر فوکس کرواؤں۔ حد ہوتی ہے اینا، 3 دن بعد سیمسٹر سٹارٹ ہے، کچھ ہوش بھی ہے کہ نہیں، یا لیزی بن کر سارا دن کمرے میں بند رہتی ہو یا سوتی رہتی ہو؟ وہ فریش تھا، ہلکی شیو میں سنہری روشن آنکھوں میں سنجیدگی لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ بکھرا الجھا سا حلیہ، زردی مائل رنگت اور سرخ ہوتی آنکھیں، لمبے بکھرے بالوں کو ڈھیلے جوڑے میں قید کیا ہوا تھا جس میں سے موٹی لٹیں نکل کر چہرے اور گردن کے گرد پھیلی تھی۔ ڈھیلے ڈھالے کرتا ٹراؤزر میں بے پرواہ انداز سے کھڑی حمزہ کو متوجہ کر رہی تھی۔ آج پہلی بار حمزہ نے اسے بنا حجاب کے دیکھا تھا، ورنہ اسکارف میں وہ خود کو چھپائے رکھتی تھی۔ میں آج آنے ہی والی تھی پڑھنے کے لیے، میری طبیعت نہیں ٹھیک تھی، وہ نظریں چراتی پھر سے بہانہ تیار کر چکی تھی۔ ایک بار اس کی جانب دیکھ کر اپنی پچھلی غلطی شدت سے یاد آئی تو خفت سے چہرہ چھپانے کے لیے منہ نیچے کر لیا۔ حمزہ میر اس کے گریز کو سمجھ کر مسکراتے ہوئے تھوڑا آگے ہو کر اس کی کلائی تھام کر کھینچتے ہوئے اپنے پاس بٹھاتا، اس کے گرد بازو پھیلاتا خود میں سمیٹ گیا۔ انادل کا دل بہت زور سے دھڑکا تھا، آنکھیں اس کی حرکت پر پوری سے زیادہ ہی کھل گئیں، جبکہ وہ اسے خود میں سمیٹے سکون سے بیٹھا تھا۔ زامیہ کی بتائی سب حقیقت نے جتنا بے چین کیا تھا، اب انادل کو سینے سے لگائے ساری بے چینی اڑ گئی تھی، لیکن جلدی مسکراہٹ غائب کر کے چہرے کو سنجیدہ کر لیا اور ساکت بیٹھے وجود کو کندھوں سے تھام کر اپنے روبرو کیا۔ وہ اس کا حصار توڑتے ہی اس سے دور ہوتی، سامنے بیڈ پر جا بیٹھی، چہرہ شرم سے گلابی ہو رہا تھا۔ سانس ایسے پھول گئی جیسے میلوں دوڑ کر آئی ہو۔ حمزہ نے اس کی دور جانے والی حرکت پر لب بھینچے۔ جتنا چاہتا تھا اس کی بیوی پڑھی لکھی اور اس سے کندھا ملا کر چلے، اتنا ہی وہ اس سے بھاگتی تھی۔ طبیعت کب سے خراب ہے؟ چلو میرے پاس نہیں آئی، 3 دن سے طبیعت خراب ہوگی، یونی بھی نہیں جا رہی ہو، 1 ویک سے، کیا مسئلہ ہے؟ اپنے جذبات پر قابو کرتے وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ مجھے بس پڑھائی سے مسئلہ ہے، پہلے زامیہ کا ساتھ ہوتا تھا، وہ بالکل غائب ہو گئی ہیں، اور آپ بھی یونی نہیں آتے اب تو۔ وہ جو پہلے ہی شرمندگی کا شکار تھی، اپنے لفظوں پر خود بوکھلا کر حمزہ سے چہرہ چھپاتی رخ موڑے آنکھیں بند کر گئی۔ حمزہ نے پہلے حیرت سے سنا، پھر کھل کر ہنستا ہی چلا گیا۔ وہ نہیں تھا یونی میں، اور اینا اس کی کمی محسوس کرتی تھی۔ انادل کے یہ الفاظ اس کے لیے کسی متاع کی طرح تھے۔ وہ جو دور بیٹھ کر مسئلہ جاننا چاہ رہا تھا، لبوں پر دلکش مسکراہٹ سجائے پھر سے اس کی جانب قدم بڑھا گیا۔ وہ آنکھیں میچے بیٹھی تھی۔ آج کل لبوں سے کچھ زیادہ ہی الٹا سیدھا نکلنے لگا تھا، یا شاید دل کی باتیں لبوں تک آنے لگی تھی۔ ڈپریشن نے اسے خود سے لڑنے کے ساتھ بہت کچھ کہنا بھی سکھا دیا تھا۔ کیا مجھے مس کرتی ہو؟ وہ پنجوں کے بل اس کے سامنے نیچے بیٹھا اس سے پوچھ رہا تھا۔ انادل نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی اس حرکت پر حمزہ اور زور سے ہنس دیا۔ یار نہ کرو، ویسے ہی تم جان بن گئی ہو، اب ایسی حرکتوں سے جان ہی نہ لے لینا اس بندے کی۔ اب انادل کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا، اس کی انگلیوں کو اپنی انگلیوں میں الجھا کر پر اثر لہجے میں بول رہا تھا۔ انادل کو حیرت ہوئی، وہ آج کوئی دوسرا ہی حمزہ میر لگ رہا تھا۔
میں سوچ رہا ہوں ایسے ملنے سے اچھا ہے تمہیں اپنے ساتھ ہی لے جاؤں، اب تو کسی کو مسئلہ بھی نہیں ہوگا تمہیں میرے ساتھ بھیجنے پر۔ کیا تم میڈیسن ٹائم پر لے رہی ہو؟ وہ اچانک شوخی سے بولتے بولتے یاد آنے پر بات بدل گیا۔ وہ جو چہرہ جھکائے لب کاٹتے ہوئے اس کی گفتگو سن رہی تھی چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ ذہن پر زور دینے پر یاد آیا میڈیسنز تو پھینک دی تھی اس نے، اب حمزہ کو کیا جواب دیتی؟ اور انادل کا ہمیشہ والا کام، بات گھمانے کے لیے جھوٹ بولنا۔ وہ شاید میڈیسن ختم ہو گئی ہے، بھائی کو کہنا یاد ہی نہیں رہا، میں کل منگوا لوں گی۔ وہ اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالنے کی کوشش کرتی سر جھکا کر بتانے لگی، میڈیسن ختم ہو گئی۔ جھوٹ بولنے سے پہلے ہے نا، سوچ لینا سامنے حمزہ میر ہے جو بچپن سے تمہارے بہانوں اور جھوٹ سے واقف ہے۔ تم اپنے آپ کو بھی اتنے اچھے سے نہیں جان سکتی جتنے اچھے سے میں جانتا ہوں۔ بتاؤ کہاں چھپائی ہے میڈیسن، ضائع کر دی کیا؟ وہ سخت لہجے میں کہتا، انادل کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھامتا اس کی کوشش ناکام کر گیا۔ وہ کافی دیر تک آنکھوں میں حیرت سموئے اسے تکتی رہی، حیرت کی زیادتی سے آنکھیں پھاڑے حمزہ کو دیکھتے ہوئے یہی سوچ رہی تھی اس کی حرکتوں کے بارے میں وہ کیسے جان سکتا ہے؟ کیا ان کا رشتہ کبھی ایسا بھی رہا تھا کہ ہر بات سمجھ لی جاتی؟ آنکھیں نہیں نکالو اینا، مجھے میرے سوال کا جواب دو، کہاں ہے میڈیسن؟ اتنی لاپرواہی، اپنی آنکھیں دیکھو ذرا، کیا مسئلہ ہے؟ کیوں ایسی ہو رہی ہیں سست اور سوئی سوئی سی سرخ آنکھیں؟ وہ اس کی حیرت انگیز آنکھوں کو پڑھ سکتا تھا، اس لیے اس بار زور دے کر بولا۔ اسے انادل کی حالت ٹھٹکا رہی تھی، وہ پہلے سے کانفیڈنٹ لگتی تھی، جیسے وہ قریب ہوا تھا پہلے والی اینا ہوتی تو بے ہوش ہو جاتی، مگر وہ نظروں سے نظریں ملائے بیٹھی تھی، آنکھوں میں نشاور تاثرات سے تھے۔ کیا یہ میڈیسن نہ لینے کی وجہ سے ہو رہا ہوگا؟ وہ الجھ رہا تھا۔ وہ میں نے پانی میں بہا دی تھی تاکہ کسی کو کہیں سے نہیں ملے۔ وہ دوائیں بہت کڑوی ہوتی ہیں، حلق میں اٹک جاتی ہیں، سچی میں جھوٹ نہیں کہہ رہی، بہت کڑوی بدمزہ دوائیں ہیں۔ وہ منہ بسوتی اپنی صفائی پیش کرتی ہوئی بتا رہی تھی، جبکہ حمزہ نے اس کے جواب پر اپنے ابرو بھینچے اور آنکھیں سکیڑے اسے دیکھنے لگا۔ وہ اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے زور و شور سے ہاں میں سر ہلا رہی تھی۔ اچانک آنکھوں میں پانی تیرنے لگا۔ حمزہ کا رویہ اس سے پہلے مزید سخت ہوتا، اس نے جلدی سے رونے میں ہی عافیت جانی۔ ویسے بھی سخت تاثرات اور غصے سے اسے خوف آتا تھا۔ میں بتا رہا ہوں اینا، اگر ایسا ہی رہا تو کل کے بجائے آج رخصتی ہو جائے گی، بلکہ بس کچھ دن رکو، گھر والوں سے بات کرتا ہوں۔ جب میں نے ہی پڑھانا ہے، دوائی زبردستی دینی ہے تو اتنی دوری کس بات کی ہے پھر؟ وہ لہجے میں سختی لیے اسے گھورتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس کے دل کو بہت برا دھچکا لگا تھا، اینا نے میڈیسن پانی میں بہا دی تھی۔ آخر وہ کیوں کرتی تھی ایسا اپنے ساتھ؟ اسے بھی تکلیف پہنچا رہی تھی۔ پلیز سچی، کل ہی بھائی سے میڈیسن منگوا کر پراپر روٹین سے لوں گی، آپ اتنی جلدی لے کر نہیں جائیں مجھے، وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وہ جو جھوٹ کا رونا چاہتی تھی، اس کی لے جانے والی بات سے خود بخود آنسو پلکوں سے نیچے اترتے چلے گئے۔ وہ حمزہ کو ایکسپٹ نہیں کر پا رہی تھی اور اس کا سرد رویہ اسے خوف زدہ کیے دے رہا تھا۔ اچھا اب رو تو نہیں لے جاتا تمہیں، بس وعدہ کرو میں جب جو کہوں گا وہ تم بلا توقف کے میری بات مانا کرو گی، ورنہ پھر بنا کسی کے سنے تمہارا سامان الماری سے نکال کر پیک کروں گا، تمہیں گاڑی میں بٹھاؤں گا اور دوسرے ملک لے جاؤں گا، یہاں رہے تو بھاگ کر اپنے گھر ہی آؤ گی۔ سوچ سمجھ کر اب کارروائی کرنا، اور اگر ذرا سی بھی خود کے ساتھ لاپرواہی کی تو تمہارا اس گھر میں آخری دن ہوگا، گاٹ اٹ؟ حمزہ کے لہجے میں سختی بڑھتی ہی جا رہی تھی، اس کے رونے کی پرواہ کیے بنا سخت لہجے میں اسے بہت کچھ باور کروا چکا تھا۔ اس نے جواب میں نفی میں سر ہلا کر مزید رونے میں اضافہ کیا۔ وہ لمبی سانس بھر کر اٹھا، اس کے برابر میں بیٹھا، وہ اس کے بیٹھنے پر دور کھسکی۔ کیا مجھ میں کانٹے لگے ہیں جو دور بھاگتی رہتی ہو؟ وہ ہاتھ پکڑ کر قریب کیا، اس کے منہ پر آئی چند لٹوں پر پھونک مار کر کہنے لگا۔ اس کی پھونک پر انادل کی آنکھوں کے ساتھ دل بھی بند ہونے کو تھا۔ سفید رنگت میں پھر سے سرخی گھلی۔ یہ رنگ حمزہ میر کے لیے نئے اور دل موہ لینے والے تھے۔ وہ کافی دیر اس کے لرزتے لبوں اور جھپکتی پلکوں کو دیکھتا رہا۔ کیا میں آپ کو بچپن سے جانتی ہوں؟ انادل کی آواز پر وہ واپس ہوش میں آیا۔ وہ ہلکی سی آنکھیں کھولے اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی، اب رونا بھول چکی تھی۔ جی ہاں وائفی، بچپن سے جانتی ہو مجھے؟ اتنا بھی بچپن نہیں تھا، ہم 6 اسٹینڈرڈ سے ساتھ تھے اور ہم نے ساتھ ہی 3 سال گزارے تھے، پھر تم اچانک غائب ہو گئی تھی، تمہاری طبیعت خراب ہو گئی تھی، مجھے نہیں معلوم تھا تم کہاں اور کیوں مجھے اکیلے چھوڑ گئی۔ پھر میں نے اپنی منزل کی جانب برق رفتاری سے قدم بڑھائے کہ تم جب بھی ملو
مجھے مکمل پاؤ، میں تمہارے جانے کے بعد بالکل بدل گیا تھا۔ تمہیں ایک بات بتاؤں، وہ اینا کے بالوں کو اپنی انگلی پر لپٹتے ہوئے اسے دیکھے بنا کہہ رہا تھا۔ اسے معلوم تھا اگر اس نے انادل کی آنکھوں میں دیکھا تو وہ ریلیکس نہیں بیٹھ سکے گی۔ اس نے سوال کرنے کے بعد اس کی آنکھوں میں جھانکا تو وہ حیرت زدہ سی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے پوچھنے پر ہاں میں دھیرے سے سر ہلایا۔ تم مجھے حمزہ میر کہا کرتی تھی اور میرا واحد دوست بھی تم ہی تھی۔ اب تک میں نے کسی کو دوست نہیں بنایا تھا، لیکن اب تمہارے علاوہ میسم بھی میرا دوست ہے۔ وہ کیسے دوست بنا؟ لمبی کہانی ہے، زامیہ کبھی سنا دے تو ٹھیک، ورنہ ان مسئلوں سے دور ہی رہو تو بہتر ہے۔ کیا تم اب بھی مجھے حمزہ میر کہہ کر نہیں بلا سکتی ہو اینا؟ جس بات سے چور لہجے میں حمزہ نے انادل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، وہ اس کے دیکھنے پر پلکوں کی باڑ گراتی ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ نہ کہہ کر اس کا دل نہیں دکھانا چاہتی تھی، وہ یاد کرنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ ذہن کے بند دریچوں میں صرف حمزہ میر کی گونج کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ بہت کوشش کے بعد بھی وہ کچھ بھی یاد کرنے پر ناکام ٹھہری تو سر ہاتھوں میں گرائے لمبی سانس بھرنے لگی۔ اور یہاں حمزہ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ زامیہ نے بتایا تھا پرانی باتیں یاد کرنے کی کوشش میں انادل کی حالت مزید بگڑ جاتی تھی۔ حمزہ کچھ کہے بنا کشن بیڈ گراؤنڈ کے پاس سیٹ کر کے اسے لٹا کر اس کا ہاتھ ہٹاتا خود اس کا سر دبانے لگا۔ اینا، میڈیسن کی لسٹ کہاں ہے جو تم یوز کرتی ہو؟ وہ پوچھ کر سائڈ ٹیبل کی ڈراور کھنگالنے لگا، لیکن کچھ نہیں ملا۔ بھائی کے پاس، وہ بمشکل اتنا ہی کہہ سکی تھی۔ بند آنکھوں سے گرم سیال بہہ رہے تھے۔ جس ڈرگ کی وجہ سے آج کل اس تکلیف سے دور تھی اس کی شدت سے طلب ہونے لگی، مگر وہ حمزہ کے سامنے ڈرگ نہیں لے سکتی تھی۔ سختی سے مٹھیاں بھینچے وہ خود پر قابو کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ حمزہ نے خرم کو کال ملا کر کمرے میں بلایا۔ وہ انادل کو ایسی حالت میں چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا۔ پہلے جب نکاح والے دن بے ہوش ہوئی تھی اس وقت بھی صرف وجاہت صاحب کی ضد پر وہ واپس آ گیا تھا کہ انادل ٹھیک ہو جائے گی، ورنہ وہ اسے ایک پل بھی چھوڑنے کا روادار نہیں تھا۔ خرم کے آنے پر اسے میڈیسن لانے کا کہہ کر حمزہ اس کے سرہانے بیٹھے سر دباتا رہا۔ خرم ہادیہ کو بھی بلا لایا تھا۔ وہ حمزہ سے تھوڑی جھجکتے ہوئے وہیں بیٹھی انادل کو دیکھتی رہی، کبھی حمزہ کا پریشان چہرہ دیکھتی تو کبھی نیند میں ڈوبی ہوئی انادل کو۔ حمزہ کے سر دبانے پر ہونق سی اسے دیکھ رہی تھی۔ آج تک اس نے کسی مرد کو اتنی پرواہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ میڈیسن لانے پر حمزہ نے زبردستی سے اسے اٹھا کر اس کے نفی میں ہلتے ہوئے سر کی پرواہ کیے بنا ڈانٹ کر میڈیسن دی۔ وہ سہم کر میڈیسن منہ میں رکھ گئی۔ اپنا منہ کھول کر دکھاؤ، میڈیسن نگلی بھی ہے یا منہ میں دبائی ہوئی ہے؟ وہ بولتا ہوا اسے منہ کھولنے پر مجبور کر گیا، جبکہ ہادیہ اور خرم انادل کی نئی عادت کے بارے میں جان کر متفکر ہوئے۔ اس کے منہ کھلنے پر حمزہ نے تسلی سے منہ دیکھا۔ وہ میڈیسن نگل چکی تھی۔ اطمینان سے اس کا سر تھپکنے لگا جیسے چھوٹے بچے کا تھپکا جاتا ہے۔ نیکسٹ کب جانا ہے اینا نے ڈاکٹر کے پاس؟ وہ سامنے کھڑے پریشانی سے انادل کو دیکھتے خرم سے استفسار کرنے لگا۔ ہر 3 ماہ بعد کا پیریڈ ہوتا ہے، 3 ماہ بعد میڈیسن چینج ہوتی ہے۔ ابھی 15 دن ہیں جب تک یہی میڈیسن دینی ہے۔ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی، میں گھٹے 3 ماہ کی میڈیسن لاتا ہوں تو ابھی تو میڈیسن ختم ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیا انادل نے سب میڈیسن کھا لی ہیں؟ خرم اپنے مطابق قیاس آرائی کر رہا تھا۔ اسے کیا معلوم وہ لینے کے بجائے پھینک چکی تھی۔ ہادیہ منہ کھول انادل کو دیکھ رہی تھی جو دوبارہ غنودگی میں جا چکی تھی۔ اسے زامیہ کی تاکید یاد آئی تو یا واقعی انادل کو کیئر کی ضرورت ہے؟ وہ بظاہر ہنستی کھلکھلاتی لڑکی اس وقت غور کرنے پر واقعی بیمار سی لگ رہی تھی۔ میڈم نے کھائی نہیں ہے، پانی میں بہا دی ہے، کہتی ہے میڈیسن کڑوی لگتی ہے۔ اب بھلا میڈیسن ہے یا کینڈی جو میٹھی لگے؟ حمزہ نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے چڑچڑے پن سے کہا۔ اسے رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ خرم نے بے ساختہ حمزہ کو دیکھا۔ لہجے میں پرواہ اور فکر تھی، اور جیسے وہ انادل کی ہر کمزوری سے آگاہ تھا۔ خرم کو اندر تک سکون سا محسوس ہوا۔ انادل کے لیے ایسے انسان کا ہی خواب دیکھا کرتے تھے وہ لوگ جو اسے ان سے زیادہ پیار اور خیال سے رکھے۔ ساری میڈیسن پھینک دی۔ یا اللہ، جب ہی اس کی کنڈیشن آج کل اتنی خراب رہتی ہے۔ اف، میں کیا کروں اس لڑکی کا؟ خرم بڑبڑاتا ہوا سر ہاتھوں میں گرائے وہیں صوفے پر بیٹھ گیا، جبکہ ہادیہ حیرت سے معاملہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے مطابق انادل نے میڈیسن پھینک کر اچھا کیا تھا۔ بھائی بس اب میں جلد از جلد رخصتی چاہتا ہوں۔ اینا کو سختی کی ضرورت ہے اور میں پڑھائی اور صحت کے معاملے میں چھوٹ بالکل نہیں دے سکتا۔ یہ میرے پاس رہے گی تو آپ خود دیکھیں گے
کتنی جلدی کور کرتی ہیں، لاڑ پیار کے ساتھ سختی کی بھی اشد ضرورت ہے۔ سیمسٹر کے بعد رخصتی چاہیے مجھے، حمزہ اٹل لہجے میں کہتا اپنا فیصلہ سناتا اٹھ کر جا چکا تھا۔ خرم شدید پریشانی کے عالم میں انادل کو دیکھتا حمزہ کی بات سوچ رہا تھا۔ اس کی پرواہ بری نہیں لگی تھی، لیکن اسے ایسا لگ رہا تھا کہ حمزہ ان کی کیئر سے ناخوش تھا۔ کیا وہ لوگ انادل کی دیکھ بھال نہیں کر پا رہے تھے؟ خرم کے دماغ میں بہت سے سوالوں نے جنم لیا تھا۔ ہادیہ اپنے کمرے میں جا چکی تھی، وہ اب کافی بہتر تھی، لیکن خرم سے بات کرنا اب بھی اسے مشکل لگتا تھا۔ خرم کچھ دیر بیٹھ کر لائٹ آف کیے جا چکا تو بے چینی سے سونے کی کوشش میں ہلکا نیم بے ہوش سی انادل اٹھ کر کانپتے ہاتھوں سے بیڈ کی سائڈ ٹیبل سے وہ سفید پاؤڈر نکال کر چٹکی لیتی پرسکون ہو کر بستر پر گر گئی۔ سب کے درمیان کیا باتیں ہوئیں، کون کب گیا، اسے ہوش نہیں تھا۔ ڈرگس کی طلب اسے نیم پاگل کر دیتی تھی۔ اس کی حالت سے انجان خرم کمرے میں پہنچا تو دیکھا ہادیہ سو چکی تھی، وہ بھی سونے کے لیے لیٹ گیا۔ وجاہت صاحب اور مہر النساء بیگم کسی شادی میں گئے ہوئے تھے، اس لیے انہیں نہیں معلوم تھا کہ ان کے پیچھے کیا ہوا، اور خرم انہیں صرف حمزہ کا حکم سنانے والا تھا، انادل کی طبیعت کو گول کر دینا تھا، ورنہ وہ اگلے 5 سال تک بھی انادل کو رخصت نہیں کرتے۔ لیکن خرم حمزہ کے انداز میں انادل کے لیے بے پناہ فکر، توجہ اور محبت دیکھ چکا تھا۔ وہ جانتا تھا حمزہ واقعی اسے کیئر سے رکھے گا، اس لیے سونے سے پہلے اپنے پیرنٹس سے بات کرنے کے لیے الفاظ ترتیب دے رہا تھا۔ انادل چونکہ ذہنی اور جسمانی طور پر کمزور تھی، اس پر ڈرگس کا اثر بہت گہرا ہو رہا تھا۔ وہ کبھی کافی میں ملا کر لیتی تو کبھی اس کی موم جو جوس بنا کر دیتی اس میں ہی ملا کر لے لیا کرتی تھی۔ گھر والے اس کے فروٹ جوسز پر توجہ دیتے پریشان تھے، اس کی دن بدن زرد پڑتی رنگت کی وجہ سے۔ حمزہ سے پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو بہت کوشش کے باوجود بھی سٹیبل نہیں رکھ پا رہی تھی۔ حمزہ کی سوچتی گھورتی نظروں سے جائزہ لینا اس کا دل سکیڑ دیتا تھا۔ وہ صرف اس کی توجہ بٹانے کے لیے محنت سے اس کا پڑھایا سمجھ رہی تھی۔ وہ حمزہ کو بتا دیتی، لیکن دینے والے نے یہ کہہ کر اسے وہ سفید پاؤڈر دیا تھا، اگر کسی کو بتا دیا تو وہ اگلی بار اسے یہ پاؤڈر نہیں دے گا۔ وہ مجبور تھی، کسی کو بتا نہیں سکتی تھی۔ ہر بار بہانے بناتی، جھوٹ پر جھوٹ بولتی، وہ تھک رہی تھی۔ ڈرگس سکون دینے لگتے تھے، وہ نیند کی حالت میں رہتی، سب سے الگ تھلگ ہوتی جا رہی تھی۔ حمزہ تینوں ٹائم ویڈیو کال کر کے اسے میڈیسن اپنی آنکھوں کے سامنے دلوایا کرتا تھا۔ اسے انادل کے معاملے میں کسی پر بھروسہ کرنا مناسب نہیں لگتا تھا، چاہے وہ انادل کے گھر والے ہی کیوں نہ ہوں۔ امیمہ نے جانے کے بعد انادل کو کال کر کے بار بار میڈیسن لینے کی تاکید کی تھی، اور ہر بار بات گھماتی وہ بات پلٹ دیتی تھی، لیکن اب حمزہ کے سامنے بات گھمانا بھی بہت بھاری تھا۔ وہ فوراً سمجھ جایا کرتا تھا وہ بات بدل رہی ہے، وہ خود یہ سمجھ نہیں پا رہی تھی وہ کیسے اسے اتنا سمجھتا تھا۔ 2 پیپرز گزر چکے تھے، اور جانے وہ کیسے پیپرز دے رہی تھی۔ وہ میڈیسن نہ لینے پر دماغی کمزوری کے باعث اپنا دماغ پڑھائی میں نہیں لگا پا رہی تھی، اوپر سے ڈرگس کا تیزی سے ہوتا اثر۔ دونوں نے مل کر انادل کو برباد کیا ہوا تھا، یہاں تک کہ اس کی حالت سے گھبراتے اسجد صاحب اور مہر النساء بیگم نے اسے پڑھائی چھوڑنے اور ریسٹ کرنے کو کہہ دیا تھا۔ اس کی نازک حالت دیکھ کر انہیں یہ لگتا تھا پڑھائی اس کو مفلوج کر رہی ہے، لیکن حمزہ نے جب یہ سنا تو وہ راضی ہونے کے بجائے ناراض ہو گیا۔ وہ کسی صورت انادل کی پڑھائی چھڑوانے کے حق میں نہیں تھا۔ خرم نے جب انہیں حمزہ کی فرمائش سنائی تو دونوں پریشان ہو گئے۔ اتنی جلدی شادی انادل کے حق میں کبھی بہتر نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ جو اب تک گھر میں حمزہ کو سر کہہ کر پکارتی اور اس کے پیرنٹس کا حوالہ بھی سر کے پیرنٹس کہہ کر دیتی تھی، اس کے لیے کچھ نہیں بدلا تھا، اور نہ ہی وہ بدلنے کو تیار تھی۔ وہ جن رشتوں کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہ تھی، پھر ان رشتوں کو کیسے نبھا پاتی؟ اسجد صاحب اور مہر النساء بیگم حمزہ کے مطالبے پر بری طرح پریشان سے ہوئے۔ بابا ماما، حمزہ بہت کیئرنگ ہے، اس کے ہر انداز سے پتہ چلتا ہے، وہ ہمارے شونے کو ایک خروش تک نہیں آنے دے گا، پھر انادل کو ہم کب تک بچہ بنا کر رکھیں گے، کب تک وہ ایک کمرے اور لیپ ٹاپ کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہے؟ بابا ماما، آپ دونوں میری مانیں تو حمزہ کی ماننے میں ہی انادل کی بھلائی ہے۔ ہم شاید وہ توجہ نہیں دے پا رہے ہیں جو حمزہ دے سکتا ہے۔ وہ انادل کی ایک ایک حرکت پر توجہ دیتا ہے اور پوری ذمہ داری سے سنبھالتا ہے۔ پھر حمزہ کے پیرنٹس تو بہت اچھے ہیں، جب جب ملتے ہیں انادل سے بیٹیوں کی طرح ملتے ہیں۔ وہ انہیں کنونس کرنے کی ہر ممکن کوشش میں تھا، لیکن اسجد صاحب ابھی بھی پریشان سے تھے۔ سب ٹھیک ہے، آپ کی ہر بات بھی ٹھیک ہے، لیکن ہم انادل سے پوچھے بنا کوئی فیصلہ نہیں کریں گے، اور اگر انہوں نے رخصتی سے انکار کیا تو ہم حمزہ کو کہہ دیں گے جب تک ہماری بچی راضی نہیں ہوتی ہم کچھ ایسا نہیں کریں گے۔ اور انادل جتنی لاپرواہ اور بیمار رہتی ہیں، وہ تھک گیا تو
دو ٹوک انداز میں اسجد صاحب نے کہا، وہ بہت سے خدشات کا شکار تھے جو درست تھے۔ ہادیہ کی لائی گئی ٹرے میں سے ایک کپ چائے کا اٹھاتے ہوئے گہرا سانس بھرتے ہوئے سوال کیا۔ خرم نے ان کی بات پر خاموشی سادھ لی۔ اسے پتا تھا انادل پر زبردستی اتنا بڑا فیصلہ مسلط نہیں کیا جا سکتا، اور ان کے خدشات بھی سچ تھے۔ اس وقت وہ چاروں باہر گراسی گراؤنڈ میں شٹرز کے نیچے ترتیب سے رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھے انادل کی ہیلتھ اور حمزہ کی رخصتی کے مطالبے کو ڈسکس کر رہے تھے۔ ہادیہ ان کی باتوں پر ناسمجھی کا شکار ہوتی ہوئی دیکھ رہی تھی۔ آج پہلی بار کچن میں جا کر ان کے لیے چائے بنائی تھی۔ مہرالنساء بیگم نے منع بھی کیا، لیکن اسے فالتو بیٹھنا اچھا نہیں لگ رہا تھا، اس لیے رات کا کھانا بھی ملازمہ کو بنانے سے منع کر دیا تھا۔ وہ خود کچھ اسپیشل بنانے والی تھی۔ اس وقت باری باری فکر مند اور پریشان سے چہروں کو حسرت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے لیے کبھی کوئی اتنا پریشان نہیں ہوا تھا۔ اچانک ہادیہ کو انادل دنیا کی خوش نصیب لڑکی لگی جسے حمزہ جیسا ہسبینڈ اور اتنی فکر کرنے والے لوگ فیملی کی صورت ملے تھے، یہ جانے بنا کہ ہادیہ کے پاس جو صحت و تندرستی کا خزانہ تھا، ان سب محبتوں کی مرکز انادل اس سے محروم تھی۔ انسانی فطرت ہے، ہمیشہ اپنی ذات کی کمی کو دیکھا اور یاد رکھا جاتا ہے۔ ہمارے پاس جو نعمتیں ہوں ان کو فراموش کر دیا جاتا ہے، دوسروں سے موازنہ کرتے ہم خود اذیتی کا شکار رہتے ہیں۔ چائے بہت مزیدار ہے بیٹا، اب سے آپ ہی کی بنائی گئی چائے پیا کریں گے ہم۔ اسجد صاحب کے کہنے پر ہادیہ نے مسکرا کر تعریف وصول کی اور ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ بہت کم بولتی تھی، گھر والے اسے مجبور نہیں کرتے تھے، لیکن بھرپور توجہ دیتے اور باتیں کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ انہوں نے چائے کی تعریف پر ایک سپ لینے کے بعد اسے دیکھا۔ چائے واقعی مزے کی تھی۔ سادہ سی پرنٹڈ سوٹ میں وہ اشتیاق سے مہرالنساء بیگم اور اسجد صاحب کو دیکھ رہی تھی۔ وہ سمجھ چکا تھا وہ کیوں انہیں دیکھ رہی ہے۔ یہ لڑکی کب دل کی باتیں کہنا سیکھے گی جو خرم اس کی شکایتیں دور کرے۔ سامیہ کے سمجھانے پر اس میں بہت چینج آیا تھا۔ خرم کی ہر چیز کا خیال رکھتی تھی، بات کرنا چاہتی تھی لیکن ڈرتی تھی، اور وہ چاہتا تھا اپنی زندگی کے ہر پہلو سے وہ خود آگاہ کرے۔ اچانک سے اسے محسوس ہوا کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ نظریں 4 قدم کے فاصلے پر بیٹھے خرم کی جانب کیں تو اسے دیکھتا ہوا پایا۔ اس سے نظریں ملنے پر خرم مسکرا دیا، البتہ ہادیہ نے دیکھنے کے بعد سرخی چھلکاتا چہرہ موڑ لیا۔ اسجد صاحب اور مہرالنساء بیگم اپنی ہی کسی بات میں مصروف سے چائے پی رہے تھے، اور خرم اپنی نظروں سے ہادیہ کو تنگ کر رہا تھا۔ وہ خفت سے کبھی اسے دیکھتی، کبھی سامنے بیٹھے ساس سسر کو، جن کا دھیان ان دونوں کی جانب ہی نہیں تھا۔ پھر وہ دونوں چائے ختم ہونے پر اٹھ کر ٹہلنے لگے۔ شام کے وقت گھاس پر ٹہلنا انہیں اچھا لگ رہا تھا۔ انادل حمزہ کے گھر گئی ہوئی تھی۔ ان کے جانے پر خرم ان کی چھوڑی ہوئی جگہ پر بیٹھ گیا۔ اس کا ارادہ سامنے سے گھور کر اسے تنگ کرنے کا تھا۔ وہ کنفیوز ہوتی، کبھی اپنے اڑسے ہوئے بالوں کو دوبارہ ہاتھ پھیر کر اندر کرتی تو کبھی بلا وجہ ارد گرد کا جائزہ لیتی۔ جب خرم پر کچھ اثر نہیں ہوا تو اسے گھورتے ہوئے اٹھی اور اندر چلی گئی۔ خرم جو اپنی ہنسی دبائے شرارتی انداز سے اسے دیکھ کم گور زیادہ رہا تھا، اس کے چڑھ کر جانے پر ہنسنے لگا۔ پاگل چائنیز لڑکی! اچانک ہی خرم نے اسے نیا نام دیا تھا۔ وہ بالوں پر ہاتھ پھیرتا کرسی کی بیک پر سر ٹکا گیا۔ اینا بیٹی، آنکھیں کیوں لال ہو رہی ہیں آپ کی؟ سکینہ بیگم نے اسے دیکھ کر فکر مندی سے پوچھا۔ آنٹی پتہ نہیں کیوں ہوتی ہے ایسے۔ اسے خود اپنی حالت سمجھ نہیں آتی تھی، کسی کو کیسے بتاتی۔ وہ جو اپنی ناسمجھی میں ڈرگس ایڈکٹڈ ہو چکی تھی، اسے لگتا تھا وہ سکون آور دوائی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو بیٹا خیال رکھا کرے نا، حمزہ کی بھی گرمی کی وجہ سے ہو جایا کرتی تھی۔ اسے کلیجی بہت پسند ہے، مگر وہ کھانے سے الرجی ہوتی ہے، لیکن جب زیادہ ضد کرتا تھا تو ہمیں دینی ہی پڑتی تھی، اور پھر کئی دن تک اس کی آنکھیں رٹ رہتی تھی، ایسے سرخ جیسے آنکھ سے ابھی خون بہہ جائے گا۔ اب حمزہ کا وہ معاملہ بالکل ختم ہو گیا ہے، لیکن وہ ابھی بھی کلیجی نہیں کھا سکتے، ورنہ آنکھیں ویسی ہی ہو جاتی ہیں۔ وہ بچپن کی بات کو یاد کرتے ہوئے ہلکی مسکراہٹ اور فکر مندی سے دہرا رہی تھی۔ انادل جو پڑھنے کے بعد گھر جانے کے لیے نیچے آئی تھی اور جلد از جلد گھر پہنچ کر سکون حاصل کرنا چاہتی تھی، ان کے روکنے اور باتیں کرنے پر غائب دماغی سے سنے گی۔ سکینہ بیگم اسے اپنے پاس بٹھائے محبت سے تکتی باتیں کر رہی تھی۔ حمزہ سے رشتہ جڑ جانے کے بعد انادل سے انہیں بے حد انسیت سی ہو گئی تھی۔ حمزہ کو کہیں جانا تھا، اس لیے انادل کو پہلے بھیج کر خود تیار ہو کر نیچے آ رہا تھا۔ حمزہ نور سے بات ہوئی، ہم نے اسے آپ کے نکاح کا بتا کر انوائٹ کیا تھا، لیکن وہ اس دن کے بعد گھر ہی نہیں آئے، اور مسز وقاص سے بات ہوئی تو انہوں نے بتایا وقاص بھائی نے اسے زبردستی دبئی بھیج دیا ہے۔ سب خیریت تو ہے ان کے ہاں؟ سکینہ بیگم حمزہ کو دیکھ کر یاد آنے پر بتا رہی تھی۔ نور اکثر ان کے گھر آ کر ان سے ملتی تھی، اب اس کا ایسے خاص موقع پر
بھی نہ آنا انہیں محسوس ہوا تو فکر سے پوچھنے لگی، اچھی بات ہے موم، مسٹر چوہان کافی سمجھدار انسان ہے اور بے فکر رہیں، کوئی وجہ ہوگی تبھی نور کو وہاں بھیجا ہوگا۔ مسٹر چوہان آفس آتے ہیں، سب خیریت ہے؟ اپنی موم کی سنجیدگی سے جواب دیتے حمزہ نے چونک کر انادیل کو دیکھا جس کے لب پھڑپڑا رہے تھے، ہاتھوں میں لرزش پیدا ہو رہی تھی۔ حمزہ ٹھٹک سا گیا تھا، اسے نور میں نہ کل دلچسپی تھی اور کب کہاں گئی، نہ ہی آج۔ وہ اس کے ذکر پر بےزاز اپنی موم کو پریشانی سے نکلتا تسلی دیتے ہوئے کہہ گیا، آ جاؤ اینا۔ وہ آگے بڑھتا نرمی سے اسے پکارتے ہوئے کہنے لگا، سکینہ بیگم نے مسکرا کر محبت سے گلے لگاتے ہوئے اسے بھیجا تھا اور ایسا وہ روز کرتی تھی۔ انادیل رٹا لگانے میں ماہر تھی اور حمزہ کے دیے گئے سوالات کو اس نے جلدی ہی کر لیا تھا۔ وہ بس جانا چاہتی تھی۔ سکینہ بیگم سے مل کر تیز تیز قدم اٹھاتی حمزہ کے پیچھے چلتی باہر نکلی۔ جوس کی بوتل لائی نہیں تھی، ورنہ جوس پی کر حمزہ سے کیا کہتی تھی اسے معلوم نہیں ہوتا تھا، اس لیے یہاں کچھ بھی کھانے پینے سے خود کو باز رکھتی تھی۔ تم ٹھیک نہیں لگ رہی ہو اینا، کیا تمہیں سردی لگ رہی ہے؟ وہ اس کے کپ کپاتے سرد ہاتھوں کو اپنے گرم ہاتھوں میں لے کر نرمی سے دباتے ہوئے بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ اسکن کلر کی شارٹ فراک پر ہم رنگ پاجامہ پہنے، سر پر بلیک حجاب میں سفید رنگت میں پیلاہٹ تھی۔ حمزہ سمجھ نہیں پا رہا تھا اسے کیا ہو رہا ہے۔ وہ کبھی سوچتا شاید میڈیسن لینے میں گیپ آیا ہے اس لیے یہ ہو رہا ہے، تو کبھی کچھ کھٹکتا تھا، نہیں بس میڈیسن لوں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ سائڈ ونڈو کی جانب چہرہ موڑے انادیل نے کپ کپاتے لبوں کو بامشکل حرکت دے کر کہا، اس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ حمزہ سر ہلا کر گاڑی سٹارٹ کرنے لگا، کل پیپر دے کر آؤ گی تو ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، میری موم کی بہت اچھی دوست ہے اور بہترین ڈاکٹر ہیں وہ، میں اب خود تمہارے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ کون کون سے مسئلے جڑ گئے ہیں تمہارے ساتھ؟ وہ ڈرائیو کرتے ہوئے کبھی اسے دیکھتا جو چہرہ موڑے بیٹھی تھی تو کبھی سامنے سڑک کو دیکھتا۔ اینا پیپرز کیسے جا رہے ہیں؟ اس کی خاموشی پر حمزہ نے بے چین ہو کر پوچھا۔ وہ کیوں خاموش رہنے لگی تھی؟ اس سے بات نہیں کرتی سمجھ سکتا تھا حمزہ، لیکن وہ گھر والوں سے بھی بات نہیں کرتی تھی۔ کیا وہ اس نکاح سے ناخوش تھی یا امیمہ جو 24 گھنٹے ساتھ ہوتی تھی اس کی کمی محسوس کر کے وہ ایسی ہو گئی تھی؟ حمزہ سوچ سوچ کر متفکر ہو جاتا تھا۔ انادیل اسے کچھ بتاتی ہی نہیں تھی۔ اچھے جا رہے ہیں، وہ سر جھکائے مختصر سا جواب دے رہی تھی۔ اس کی بے چینی بڑھ رہی تھی، بس اسے جلد گھر پہنچنا تھا اور سکون کے لیے وہ پاؤڈر لینا تھا۔ اسے سوچ لیا تھا اس دفعہ کی مقدار زیادہ کر دے گی تاکہ چند گھنٹے سکون سے گزار سکے۔ انادیل تمہاری آنکھوں کے گرد حلقے بڑھتے جا رہے ہیں، مجھے تم ٹھیک نہیں لگ رہی ہو، ابھی تھوڑا ریسٹ کرنا پھر پڑھنے بیٹھنا۔ ویسے تو تمہاری تیاری مکمل ہے لیکن پھر بھی ایک بار ریوائز کر لینا، اور میں کل آفس سے لنچ بریک میں یوں ہی آؤں گا، پھر ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے۔ وہ حد سے زیادہ پریشان اور فکر مندی سے کہہ رہا تھا۔ انادیل نے سر ہاں میں ہلا دیا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد انادیل کا گھر آ گیا۔ وہ گاڑی سے اتر کر جانے لگی، حمزہ بھی اتر آیا۔ عموماً وہ گاڑی میں ہی بیٹھا رہتا تھا اور وہ جب تک گھر میں داخل نہیں ہو جاتی تھی اور وہیں اسے اس کے اندر داخل ہو جانے پر لوٹ جاتا تھا۔ لیکن آج کچھ معمول کے برخلاف تھا، وہ اس کی حالت سے پریشان ہو رہا تھا۔ اینا مجھے چھوڑ کر نہیں جانا، حمزہ کا دل کر رہا تھا وہ انادیل کو واپس اپنے ساتھ لے جائے اور دنیا سے چرا کر قید کر لے۔ دل عجیب سی سرگوشی کر رہا تھا، اس کے دور جانے کی سرگوشی، کبھی نہ لوٹنے کی سرگوشی۔ حمزہ نے ایک ہاتھ پکڑ کر انادیل کو روک رکھا تھا۔ آپ چھوڑنے ہی کب دیتے ہیں خود کو، کال کرتے رہتے ہیں، سونے بھی نہیں دیتے، وہ منہ بسور کر بولتی ہوئی حمزہ کا دل دھڑکا گئی۔ وہ جو ہر وقت نیند کی حالت میں رہتی تھی، حمزہ کی کال کرنے پر حمزہ کو شوٹ کرنے کا سوچتی تھی، اگر نہ اٹھاتی تو وہ گھر آ جاتا تھا۔ ایک بار کے رسک کے بعد انادیل نے ہر بار کال اٹھائی تھی، چاہے بات کے جواب میں وہ کہتی، لیکن حمزہ پھر بھی کال کرتا تھا۔ ہاں 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 مائی وائفی، اتنی کیوٹ کیوں ہو، سلیپنگ بیوٹی، ہر وقت سوتی رہتی ہو، ایسا لگتا ہے نشہ کرنے لگی ہو، حمزہ نے گال کھینچ کر مذاقاً کہا، لیکن انادیل کے چہرے پر سایہ سا لہرایا۔ میں چلتی ہوں، بھوک لگ رہی ہے۔ وہ بوکھلا کر اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چٹک کر اندر کو بھاگی۔ حمزہ اپنا خالی ہاتھ تکتا رہ گیا۔ آج دل اینا کو چھوڑنے پر بالکل راضی نہیں تھا۔ حمزہ نے سوچ لیا تھا 3 پیپرز کے بعد وہ اینا کو اپنے ساتھ رکھے گا، بھلے کوئی راضی ہو یا ناراض۔ دل کی حالت کو دل میں دبائے حمزہ میسم سے ملنے چلا گیا۔ آج کل میسم دکھی انسان بنا ہوا تھا۔ جامعہ کے جانے پر وہ کافی افسردہ تھا۔ یہاں آئے اسے کافی ٹائم ہو چکا تھا۔ دبئی میں اس وقت کافی گرمی تھی، زیادہ تر لوگ گھروں میں محصور ہو گئے تھے، باہر نکلتے تو ایسا لگتا سورج منہ پر آگ برسا رہا ہے۔ وہ بھی اپنے آنی کے فلیٹ میں دیے گئے اپنے روم میں موجود تھی۔ اس کے لیے محبت میں ناکامی زندگی کی ناکامی تھی۔ کبھی کبھی خودکشی کا سوچتی، لیکن اتنی ہمت نہیں کر پاتی کہ خود کی خود ہی جان لے لے۔ یونی میں حمزہ کو
کسی لڑکی کے قدموں میں دیکھنا اس کے لیے سہانے روح تھا۔ وہ حمزہ کی شکایت کرنے سکینہ بیگم سے ملنے گئی تھی، لیکن جو انہوں نے خبر سنائی نور کی زندگی کی رمقی باقی نہ رہی۔ چوہان صاحب کو معلوم ہوا تو نور کو دیکھ کر انہیں لگا وہ اسے ایسے دیکھیں گے تو مر جائیں گے۔ وہ بالکل مرجھا سی گئی تھی، اس لیے اس کی ماما نے اپنی بہن سے بات کی اور اسے دبئی بھیج دیا۔ ان کے لیے اپنی بیٹی کا یہ حال دیکھنا ممکن نہیں لگ رہا تھا۔ یہاں رہتی، کسی نہ کسی بہانے سے حمزہ کے گھر بھاگتی، شاید دنا دل کو کچھ کر دیتی۔ وہ ایسا رسک نہیں لے سکتے تھے۔ نور پر چوہان صاحب کا اعتبار بالکل ختم ہو چکا تھا۔ وہ جلد شادی کا پروگرام بھی سیٹ کر رہے تھے تاکہ وہ زندگی میں مصروف ہو کر سب بھول جائے۔ نور اپنے بے رونق چہرے پر ہاتھ پھیرتی شیشے میں اپنا عکس دیکھ رہی تھی۔ حمزہ، کیا ہو جاتا تم اس معمولی لڑکی پر مجھے فوقیت دے دیتے؟ خود کو تکتے ہوئے وہ اس وقت حمزہ سے مخاطب تھی۔ نور کیسے جانتی محبت میں چہرہ نہیں دیکھا جاتا، محبت تو معمولی انسان کو خاص بنانے کا جذبہ رکھتی ہے۔ وہ کیا جانتی، حمزہ نے اپنی زندگی میں صرف ایک ہی لڑکی کو سوچا تھا، ایک ہی لڑکی کو خاص رکھا تھا۔ وہ نہ ملتی تو حمزہ ہمیشہ اس خاص مقام کو خالی ہی رکھتا، لیکن اس خاص جگہ پر کسی دوسرے کو نہیں رکھتا، نہ ہی سوچتا۔ نور اٹھ کر آنے کی آواز پر نیچے چلی گئی۔ چہرہ جو میک اپ میں اور میک اپ کے بغیر کھلتا تھا اب مرجھا گیا تھا۔ نہ ہی وہ اب قیمتی لباس زیب تن کرتی تھی، نہ ہی میک اپ پر دھیان دیتی تھی۔ کہاں ہے پلوشہ؟ وہ اس لڑکے کا منہ دبوچے، چہرے پر نقاب چڑھائے صرف دو آنکھیں دکھائی دیتی اس سے پوچھ رہی تھی۔ وہ بے خوف سا ان کالی گہری آنکھوں کو دیکھ رہا تھا۔ اسے مر جانا چاہیے تھا، لیکن ٹھیک ہے، اب تک زندہ ہے۔ تمہارے باس نے اچھی غذا کھلائی ہے، اسے جب ہی 4 دن بھوکی رہنے پر بھی کھانے کی بھیک نہیں مانگتی۔ وہ لڑکا منہ پر زامیہ کا ہاتھ ہونے کے سبب ٹھہر ٹھہر کر کہہ رہا تھا۔ تو نے اسے 4 دن سے کھانے کو کچھ نہیں دیا؟ کیسے ظالم لوگو! صبر کر، تیرا جب سر تیرے باس موٹے کے پاس پہنچے گا تو خود ہی عقل ٹھکانے آ جائے گی موٹے کی۔ وہ شدید غصے سے پنکارتے ہوئے بولی اور دوسرے ہاتھ میں موجود ہنٹر کو پوری قوت سے اس پر برسانا شروع کر دیا، جیسے وہ کوئی بے جان چیز پر مسلسل ضرب لگا رہی ہو۔ وہ پہلے چیختا رہا، پھر درد برداشت نہ کرنے کے سبب لڑک کر وہیں بے ہوش ہو گیا۔ زامیہ گردن اکڑائے اسے دیکھتی رہی، منہ سے خون رس رہا تھا۔ بلو شرٹ پر جگہ جگہ لال خون کے دھبے بن گئے تھے۔ زامیہ ابھی بھی بس نہیں کرتی اگر وہ بے ہوش نہیں ہوتا۔ پلوشہ ان کے ہیڈ کی بیٹی تھی جسے مری کے راستے سے اغوا کر لیا گیا تھا، اور ان کا مطالبہ بس یہی تھا، ان کے جو آدمی ان کی قید میں تھے انہیں چھوڑ دیا جائے، لیکن وہ کسی طور ان بڑے اور نامور دہشت گردوں کو ملک تباہ کرنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ اس لیے زامیہ کا ٹارگٹ پلوشہ کو آزاد کروا کر اسلام آباد لے جانا تھا، اور جو بھی اس کے راستے میں آتا اسے زامیہ نے بھون ڈالنا تھا۔ پینٹ کے جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس نے اپنا موبائل باہر نکالا۔ اس وقت وہ بلیک ٹی شرٹ پر بلیک پینٹ اور سٹائلش سا بلیک لیدر کوٹ پہنے ہوئے سر اور منہ کو کور کیے ہوئے تھی۔ اس کا یہی انداز ہوتا تھا جب جب وہ مشن پر جاتی تھی۔ اس کی کالی گہری آنکھوں میں بے رحمی اور سرد بن ٹھہرا ہوا تھا۔ وہ میسج پر انگلیاں چلاتی کسی سے گفتگو کر رہی تھی۔ اسے اگلی جگہ کا بتایا جا رہا تھا، اسے کہاں جانا ہے، کہاں پلوشہ کو چھپا کر رکھا گیا ہے۔ وہ جگہ ٹریس کر لی گئی تھی۔ زامیہ بنا وقت ضائع کیے اس نوعمر لڑکے کو باندھ کر اس کوٹری میں سے نکلی جہاں اس لڑکے کو پکڑ کر لائی تھی۔ کوٹری کے باہر پانی کا شور تھا، وہاں ساحل سمندر تھا، جس کی وجہ سے رات کی گہرائی میں یہ شور خوف زدہ کر سکتا تھا، لیکن یہ شور زامیہ کے عزم کو اور پختہ کر رہا تھا۔ سمندر کی لہریں پاؤں سے ٹکراتی تو زامیہ کو الگ سکون بخشتی تھی۔ وہ ان لہروں پر چلتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ کراچی آنے کے بعد اس نے ایک بار بھی کسی سے رابطہ نہیں کیا تھا۔ یہ ان کے اصولوں کے خلاف تھا۔ جب مشن پر ہوں تو رابطے نہیں رکھے جاتے بلکہ منقطع کر دیے جاتے ہیں۔